ہمارا ملک میں ایسے کئی پی ایچ ڈیز ہیں، کئی کہنا تو غیر مناسب ہوگا، 99% بھی کہیں تو غلط نہ ہوگا، جن کو پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی اس بات پر مائل نہ کر سکی کہ وہ اپنا سب سے بڑا دوست کتاب کو بنائیں۔ ان کے گھر میں چمچ اور پلیٹوں سے زیادہ کتابیں ہوں، اور ان کی شام علم کو حاصل، یعنی کہ وہ نہ جاننے کے اپنے وہم کو کم کرتے رہیں۔ تو پاکستان اس حوالے سے بہت ہی بدقسمت ملک ہے کہ جہاں پر پی ایچ ڈیز جن مطلب کہ اگر ہم انہیں دیکھیں، ان کو پرکھیں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ اپنے کورس کے علاوہ شاید ہی کسی کتاب سے واقف ہوں، اور اگر کسی کتاب سے واقف بھی ہوں گے تو وہ مخصوص بیسٹ سیلر سے واقف ہوں گے، جن کو میں علم کا قرض کہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر کسی آدمی کو پہلی جماعت سے لے کے 20ویں جماعت تک، پی ایچ ڈی سے آگے اب تو تعلیم میں کوئی ایسا رینک ہے نہیں، اس بات پر مائل نہیں کر سکا کہ علم ترجیح اول ہونی چاہیے، اور یہ حکمت سب سے بڑی خیر ہے جو اللہ دیتا ہے، تو پھر یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وہ پی ایچ ڈیز کسی ملک کے لیے، وہاں کے نوجوانوں کے لیے، طالب علموں کے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں۔ آپ یہ بات بھی غور کیجئے کہ ہمارے اساتذہ جب کلاس سے پڑھا کے نکلتے ہیں تو بچوں میں علم کی طلب نہیں بڑھتی، بس پیپر میں پاس ہونے کا ایک طریقہ کار ڈھونڈا جاتا ہے کہ اب پیپر میں پاس کیسے ہونا ہے۔ اور ہمارے اسکول، اور یہ دیکھیے صرف پی ایچ ڈیز نہیں، ہمارے نچلی جماعتوں تک، یعنی 5ویں کا بچہ ہو یا 7ویں کا بچہ، وہ اسکول جانے کے بعد شام میں کبھی بھی علم کو اپنی ترجیح اول نہیں بناتا۔ یعنی اسکول، کالج اور خصوصاً یونیورسٹیاں وہ مقام بن چکے ہیں جو ہمیں مکمل طور پر علم سے دور کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ علم سے چڑ پیدا کرنے چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے آدمی سے کورس پڑھنے لگ جائیں جو اسی علم کی کتابیں نہ پڑھتا ہو۔ ہاں، ایک پی ایچ ڈی ہوگی اس کے پاس، ایک مخصوص ڈاکومنٹ ہے جس میں اس نے ایک ریسرچ آبجیکٹیو، ایک ریسرچ کویسچن کی سگنیفیکنس دکھا کے مخصوص ڈیٹا لے کے پی ایچ ڈی کر لیا، اور اب وہ ہمارے اوپر وہی لاٹھی لے کر آ گیا کہ کیونکہ میں پی ایچ ڈی ہوں مجھے استاد بھی مانو۔ ارے بھائی، علم سب سے چھوٹی شے ہے جو استاد طالب علم کو دے رہا ہوتا ہے، سب سے بڑی شے جو استاد اپنے طالب علم کو دے رہا ہوتا ہے وہ دیتا ہے ذوق، وہ دیتا ہے کشش، وہ دیتا ہے جذبہ، وہ دیتا ہے پیشن۔ کنالوں کے مکانوں میں ایک کمرہ وقف نہیں کتابوں کے لیے، کنال کنال کے گھروں کے اندر صوفے زیادہ ہوں گے، گھڑیاں زیادہ ہوں گی، کتابیں کم ہوں گی۔ اور مجبوری دیکھیے اس ملک کی، بدقسمتی دیکھیے ہمارے ملک کی، کہ ہمیں ایسے کئی پی ایچ ڈیز کئی یونیورسٹیز میں برداشت کرنے پڑتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی زندگی کا 20 منٹ نکال کے کسی دکان پر جا کر نئی کتاب نہیں خریدی، اور ان کو ہم عالم کہتے ہیں۔ دوسرا جو بہت بڑا دکھ ہے کہ وہ اپنی ڈگری کے ٹائٹل سے بھی آنسٹ نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ ان فلسفی، فلسفہ کہتے ہیں حب علم کو، علم کی محبت کو، اور علم کی محبت سیلری تعین نہیں کرتی۔ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں جذبہ کہتے ہی اس شے کو ہیں جو میں بغیر معاوضے کے بھی خوشی خوشی کرتا رہوں۔ کتنے ہمارے اساتذہ ہیں جو شاموں کو کتابیں خریدتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، فزسسٹ ہیں تو شاعری پڑھتے ہیں، شاعر ہیں تو کچھ فزکس بھی چکھتے ہیں، کیمسٹ ہیں تو کچھ ستاروں کو بھی دیکھتے ہیں، کچھ ستاروں کا علم ہے تو قرآن کو بھی نظر دیتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ اور سوچیں جب یہ کلاس میں جاتے ہیں تو بچے تو اسی وہم میں مبتلا ہیں کہ بھائی یہ استاد ہیں، اور ماننا پڑ رہا ہے کہ جی ان کو استاد بھی کہنا ہے، مگر استاد کوئی بھی ڈگری ہونا مجھے کوالیفائی نہیں کراتا کہ میں استاد ہوں۔ استاد کے کچھ اور اوصاف ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ نہ جاننے کے سفر کو کم کر رہا ہوتا ہے، وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کتاب نہیں پڑھ رہا، کوئی اچھا کانٹینٹ نہیں سن رہا، کچھ خود ہاتھ سے نہیں لکھ رہا، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے کہ وہ اس فیلنگ سے دور ہے کہ میں نہیں جانتا۔ وہ تو کہتا ہے میں سب جانتا ہوں، اور یہ جہالت کی افضل ترین قسم ہے، حجاب اکبر ہے ایسا علم۔ تو آپ یہ اتنی فکر کی بات دیکھیے کہ وہ آدمی جو کتاب کو ہاتھ نہیں لگا رہا، کچھ نئی چیز نہیں دیکھ رہا، بچوں سے نئے نئے جدید موضوعات ڈسکس نہیں کر رہا، جس کو بار بار سلائیڈ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے میں نے انہیں پڑھانا کیا ہے، تو کیا اس کو استاد و عالم کہنا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کے ذہن ان کے سامنے کھول کر رکھ دینے ہیں کہ تم اس میں ڈالو جو دل کرے ڈال دو؟ تو کیا ڈالے گا؟ سلائیڈز ڈالے گا، کورس کی کتابیں ڈالے گا؟ کورس کی کتاب تو پڑھی ہوئی ہے بھائی، تم وہی کیوں پڑھا رہے ہو؟ جو 12ویں 13ویں 14ویں 16ویں جماعت میں تمہارے سامنے بیٹھا ہے، کیا وہ انگریزی پڑھنی نہیں جانتا ہوگا؟ کیا تم اس کو ان کتابوں کے کندھوں پر چڑھ کے وہ غیب کے مناظر دکھا سکتے ہو جو ابھی اس علم میں دریافت نہیں ہوئے؟ ہے آپ کا ایسا ذوق؟
چلیں بتائیے پھر اسلام آباد میں کتنے بڑے بک سٹور ہیں؟ ایک بڑا بک سٹور ہے جہاں مڈل کلاس تک نہیں جا سکتے، اور ایک اچھا بک سٹور ہے وہ آہستہ آہستہ بکتا چلا جا رہا ہے، اور باقی کچھ اور بک کی دکانیں ہیں۔ تو وہاں سے تعین ہو رہے نا، اور اسلام آباد میں فقط 29 سے 30 یونیورسٹیز ہیں، تو اگر ہم اندازہ کر لیں تو 500-600 تو کم ہوگا، 1000 کے قریب اساتذہ ہوں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کیا وہ 1000 اساتذہ جب 10,000 بچوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اور وہاں سے ہم دیکھیں کیا وہ 10,000 بچے جا کے کچھ نیا علم حاصل کرنے کے لیے نئی کتابیں خرید رہے ہیں، نئی محفلیں سجا رہے ہیں، اچھا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اچھا کانٹینٹ دیکھتے ہیں؟ کیا ہم کتابیں خریدتے ہیں؟ کیا شام کو ہمیں ایک پیاس محسوس ہوتی ہے کہ مجھے وہ بات نہیں معلوم؟ پھر میں وہیں آتا ہوں، وہ انہوں نے استاد کو تو دیکھ لیا کہ اس نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کے بعد قسم اٹھا لی میں نے نہیں پڑھنا، کوئی کتاب اس کے پاس نہیں ہوگی، کوئی ہسٹوریکل نالج نہیں، کوئی فزکس کا نالج نہیں، اور وہ توڑے بیٹھے ہیں کائنات کو، کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو نفسیات پڑھانا، میں کیوں فزکس پڑھا؟ تو ان کو لگتا ہے کہ کائنات جو ہے یہ مطلب کیونکہ آپ نے اس کے سبجیکٹس بنا لیے تو اس نے اپنے آپ کو بھی جیسے کوئی آپریشن تھیٹر میں کائنات نے رکھوا کے تو حصے بکھرے کر لی ہیں کہ ہاں جس نے نفسیات پڑھی اس کو یہ روپ دکھا دوں گی، جس نے فزکس پڑھی اس کو یہ روپ دکھا دوں گی۔ کائنات اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ آپ کی اسپیشلائزیشن کیا ہے، وہ پوری کی پوری صبح آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے پرکھو، مجھے جانو، مجھ سے محظوظ ہو۔ تبھی تو آپ محظوظ نہیں ہوتے، محظوظ ہو رہے ہو تو آپ کتابیں خرید رہے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے آپ شاعری نہ کر رہے ہوں اور آپ اپنے آپ کو ایک ایسے رتبے پر ڈالیں جو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ کیا آپ اپنے آپ کو ان رینکس میں بھیج رہے ہیں؟ اور اس تیاری کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ چمچ پلیٹیں زیادہ ہوں کتابیں کم ہوں، صوفے زیادہ ہوں کتابیں کم ہوں، اور بہت ہی فخر سے آپ کہہ بھی دیں تو پتہ چلے 25-26 نکل آئیں کسی گھر، وہ بھی خود کو کہہ رہے کہ ہاں نہیں خرم کا کلیم غلط ہے، 50 والا بھی آ جائے۔ اتنے تو آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، عمر کے حساب سے ایک کتاب تو ہو۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ ایک استاد کا بہترین دوست، جیسے کہ سپاہی کے ہاتھ میں تلوار اور موچی کے ہاتھ میں وہ چمڑا، اور عالم کے پاس تو کتاب و قلم ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حیرت کی بات، آپ کو کسی کا ذاتی بیاض، ایک ڈائری نہیں ملے گی۔ کہتے ہم نے تو سب کر لیا، کوئی اسٹریٹ تھاٹ نہیں آتی، کوئی نئی بات نہیں پڑھنا چاہتے، کبھی بچوں کے سامنے یہ نہیں کہتے تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو نہیں پڑھ رہا اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے یہی معنی ہے کہ وہ سب کچھ جاننے کے وہم میں مبتلا ہے، اور جو نہیں پڑھتا اور جو پڑھنا نہیں جانتا وہ دونوں بالکل برابر ہوتے ہیں۔ تو اگر اتنا کچھ پڑھ کر، پی ایچ ڈی کر کے بھی آپ اور نہیں پڑھ رہے تو آپ بالکل پڑھنا نہیں جانتے۔